یہ حسین احمد مدنی کی قربانی کا ثمرہ ہے، جو یہ جمعیت زندہ ہے، جو یہ جمعیت زندہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا سارے جہاں میں چرچا ہے، خدمت کا وہ جذبہ ہے، خدمت کا وہ جذبہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی قربانی کا ثمرہ ہے، جو یہ جمعیت زندہ ہے، جو یہ جمعیت زندہ ہے۔ میرے بزرگوں کی محنت سے، میرے بزرگوں کی محنت سے ملک ہوا آزاد، جمعیت علماء زندہ۔ اخوت ہی اخوت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، محبت ہی محبت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے۔ غریبوں کو یتیموں کو ہنسائیں گے، مظلوموں کو، غریبوں کو یتیموں کو ہنسائیں گے، مظلوموں کو۔ دیانت ہی دیانت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، دیانت ہی دیانت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے۔ اخوت ہی اخوت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله مولانا العظيم۔ آواز کم کرواؤ، کم کرواؤ۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، مجھے مغرب سے پہلے آپ کے اس قصبے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں آنا تھا، لیکن میرا ارادہ تو یہ تھا کہ مغرب سے پہلے آؤں، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک مقولے کو منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے جب اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور میرے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اس دھرتی پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے، وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ہماری چاہت بھی اسی وقت پوری ہوگی جب اللہ بھی چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے گا ہماری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم ٹریفک میں پھنسے اور تقریباً 3 گھنٹے ایک ہی جگہ رینگتے رہے تو آپ تک پہنچنے میں ہمیں دیر ہوئی۔ ہمیں گونڈا رکنا تھا، 2 جگہوں پر جانا تھا، لیکن وہ سارے پروگرام کینسل کر کے سیدھے آپ کے ہاں آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے محبت کا اظہار کیا، نوجوانوں نے اپنے دلی جذبات پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں محبت صرف اپنی رضا کے لیے پیدا فرمائے، دنیا کا کوئی مقصد درمیان میں نہ ہو۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت میرا دل دکھا ہوا ہے اور میں اپنے دل کی تڑپ، دکھن اور کلفت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں جدھر بھی دیکھو، ہر طرف آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ سب سے زیادہ پریشان، ذلیل اور بے عزت اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، جس کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آج مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ہم پر، گھروں پر بلڈوزر چلتے ہیں تو ہمارے گھروں پر، معمولی چنگ ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے، اور اب آسمانوں سے بم گرائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں پر۔ حالانکہ مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، مگر پھر بھی وہ پریشانیوں میں گھرا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اس مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پریشانیوں سے نکلنے کے راستوں کو تلاش کریں۔ دیکھو، جب کوئی جانور بھی پریشانی میں اور مصیبت میں گھرتا ہے تو وہ بھی نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ میں اور تم، ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس تو عقل ہے، خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہمیں ان پریشانیوں کی وجوہات کو بھی تلاش کرنا ہے اور اس سے نکلنے کے راستوں کو بھی متعین کرنا ہے۔ آج کا یہ جلسہ آپ کا صرف نعرے بازی کے لیے نہیں ہے، آج کا یہ جلسہ آپ کا صرف تھوڑی دیر کے لیے تقریریں سننے کے لیے نہیں ہے، آج کا یہ جلسہ آپ کا صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے۔ وعدہ کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، اپنی زندگیوں کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان جن پریشانیوں کا اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، آؤ ہم اس کی وجہ تلاش کریں۔ اگر تم پوچھو تو ہوٹل پر بیٹھ کر کے تبصرہ کرنے والے جو منہ میں آئے گا وہ کہیں گے، کوئی کہے گا کہ اس وقت حکومت بی جے پی کی ہے اس لیے مسلمان پریشان ہیں، کوئی کہے گا فرقہ پرست طاقتیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں اس لیے مسلمان پریشان ہیں، کوئی کہے گا
کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، اس لیے مسلمان پریشان ہیں. آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے. اور ہمارا اور تمہارا ایمان ہے کہ جو بات اللہ کہے گا اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جن آفتوں سے تم دوچار ہوتے ہو، یاد رکھو وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں آتی. تم اپنی ناکامی کا ٹھیکرا کسی اور کے سر مت پھوڑو. اے اللہ پھر پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ در حقیقت تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. تمہارے اعمال خراب ہو گئے ہیں، تمہارا کردار خراب ہو گیا ہے، تمہاری زندگی گناہوں سے سیاہ ہو گئی ہے، خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے. یہی مصیبتوں کی اصل وجہ ہے. تم سرکار کو بدل دو، اقتدار پر کسی اور کو لا کے بٹھا دو، لیکن یاد رکھو ہوگا وہی جو اللہ چاہے. حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، چہرے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، پارٹیوں کے نام بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. حالات بدلنے والی ذات اللہ کی. اور اللہ حالات کب بدلے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. قرآن میں اللہ رب العزت نے بالکل کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے. اور کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اللہ کہتا ہے جب تک لوگ اور قومیں خود اپنے حالات کو نہیں بدلیں گی اس وقت تک خدا بھی ان کے حالات کو نہیں بدلے گا. اور آگے کیا کہتا ہے؟ ہم سب کے دل کو دہلانے والی بات فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور جب خدا کسی قوم کو برباد، ہلاک اور تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. تم حکومتیں بدل دو، ذمہ داروں کو بدل دو، ایڈمنسٹریشن کو بدل دو، کرسی پر لا کے کسی کو بھی بٹھا دو، لیکن جب تک خدا نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اس کو نقل کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے انا ملک الملوک، انا مالک الملوک، قلوب الملوک بیدی. اللہ کہتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ. فرماتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرنے لگتے ہیں، میری فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور میری بتائی ہوئی راہوں پر چلنے لگتے ہیں، تو حکومت کسی کی بھی ہو، اقتدار میں کوئی بھی بیٹھا ہو، جو بھی حکومت پر بیٹھے گا میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے محبت کو اور پیار کو بھر دوں. چاہے حکومت بی جے پی کی ہو، حکومت کانگریس کی ہو، حکومت سماجوادی کی ہو، اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے تو میں اقتدار میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں اپنے بندوں کے لیے پیار اور محبت کو پیدا کرتا ہوں. اور جب
میرے بندے میری نافرمانی کریں، وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کریں گے تو حکومت کسی کی بھی ہو، کانگریس کو لا کے بٹھا دو، سماجوادی کو لا کے بٹھا دو، کسی کو بھی چیف منسٹر پرائم منسٹر بنا دو، حکومت کسی کی بھی ہو، اگر بندے میری نافرمانی کریں گے تو جو بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گا میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت کو، عداوت کو، بغض و عناد کو بٹھا دوں گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو وہ میرے بندوں کو طرح طرح کی پریشانیوں اور آفتوں میں مبتلا کریں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے ایک درخواست آپ سے کرنی ہے اور دوسری درخواست حکومت وقت سے کرنی ہے، مگر درخواست میں پیش کرنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میری باتوں پر عمل کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے حالات کو بدلو اور اپنی زندگیوں کو سدھارو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے حالات کو بدلنے اور زندگیوں کو سدھارنے کا پختہ عزم آج کر لیا، اللہ رب العزت حالات کو تبدیل کر دے گا، پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے گا، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ صرف 4 کام تھے۔ جس گاؤں کے لوگوں نے، جس بستی کے لوگوں نے، جس علاقے کے لوگوں نے یہ 4 کام کیے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا، ان کو دنیا میں بھی عافیت کی زندگی عطا کرے گا اور ان کو مرنے کے بعد بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ ایک ایک کر کے میں ذکر کروں گا، مگر اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلا کام جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، میرے دوستو، اگر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا رہوں گا۔ نماز کے ساتھ کھیل مت کرو۔ خدا کا دیا کھاتے ہو، خدا کا دیا پیتے ہو، خدا کا دیا پہنتے ہو، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہو، اس کے دیے ہوئے ہاتھ اور پیر سے فائدہ اٹھاتے ہو اور اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہو، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی؟ اگر خدا اپنی نعمتوں کو چھین لے ہم سے تو بتاؤ کس در پہ جا کر کے آنکھوں کی روشنی مانگو گے؟ اگر خدا کسی کو اپاہج اور پاگل اور دیوانہ بنا دے تو بتاؤ کہاں جا کے وہ رحم کی بھیک مانگے گا؟ اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن اس میں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے والے گنے چنے لوگ، اور جوانوں کے دل سے تو نماز کی عظمت نکل گئی ہے۔ یاد رکھو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کے سامنے جھکنے سے بھاگتا ہے، اور جو خدا کے سامنے جھکنے سے بھاگتا ہے اس کو ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آج سے طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گی۔ پڑھو گے بھائی؟ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں مگر پابندی سے نہیں پڑھتے۔ کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء بغیر پڑھے سو گئے اور کبھی فجر میں پڑھے سوتے رہے، پڑھی نہیں۔ یاد رکھو، جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی یا 3 پڑھی 2 چھوڑی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے 2 تو پڑھ لی، میں نے 3 تو پڑھ لی، یہ نہ سمجھے۔ یاد رکھو، جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی وہ خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا۔ خدا نے 5 فرض کیے، تو 2 پڑھ کے بیٹھ گیا،
خدا نے 5 فرض کیے تو 3 پڑھ کے بیٹھ گیا، گویا خدا کے حکم کو پیروں تلے روند رہا ہے تو اپنی منمانی کرتا ہے، خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ طے کرو کہ جی چاہے گا تب بھی پڑھوں گا، جی نہیں چاہے گا تب بھی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مروں گا اور مرتے مرتے پڑھوں گا۔ پھر دیکھو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے۔ کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے؟ اور دیکھو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، اللہ سے کہو اے اللہ میری عمر، کسی کی عمر 30 سال کی ہے، کہے اے اللہ میری 30 سال کی عمر ہو گئی، بہت سی نمازیں میری قضا ہو گئی، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، میرے گناہ کو معاف کر۔ کسی عالم کے پاس جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو کہ جو نمازیں آج تک کی زندگی میں قضا ہوئی ہیں ان کو کیسے میں ادا کروں؟ علماء آپ کو بتائیں گے، دیکھو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتا، ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اب ادا کرو یا پھر قضا پڑھو، مگر پڑھو اسے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی نماز کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو، ورنہ انجام کیا ہوگا ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ، جوان بچوں کو بھی نماز کے لیے مسجد میں لاؤ اور پڑھواؤ، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک جگہ جانا ہوا، مسجد کے باہر ایک جنازہ رکھا تھا، نماز پڑھ کے لوگ باہر نکلے تو پوچھا گیا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کوئی نہیں بولا، نمازیوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ پھر زور سے کسی نے کہا بھائی جنازہ کس کا ہے، کون ہے اس کے ساتھ؟ تو دور کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے باپ کا ہے۔ تو یہ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھ دیں، تو وہ بچے وہاں سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نماز جنازہ پڑھ دو، اور پھر وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور چلے گئے۔ معلومات کی تو پتہ چلا یہ تینوں بیٹے اسی مرنے والے باپ کے تھے، لیکن یہ بدنصیب باپ ہے جس نے اپنی اولاد کو نماز کا عادی نہیں بنایا۔ آج اس باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ان بچوں میں سے کوئی نماز جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ میرے دوستوں، اپنے گھر کے حالات کو درست کرو اور یہ طے کرو ہم بھی نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مستورات کو بھی نماز کا عادی بنانے کی کوشش کرو۔ عمل کرو گے اس پر؟ صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوگا، میری باتوں کو سنو اور عمل کی نیت سے سنو تو اللہ تمہارے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں پھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، اس مل بیٹھنے کو غنیمت جانو اور باتوں کو سنو اور عمل کے جذبے سے سنو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 3 کاموں کو ذکر کیا ہے۔ میں وہ حدیث سنا کے دوسرے موضوع پر آؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ اگر حالات کو بدلنا چاہتے اور خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو، اس میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے وہ حلال کا۔ اگر تیرا کھانا حلال ہے، تیرا کاروبار حلال ہے، تیری آمدنی حلال ہے، تو اللہ اس کی برکت سے تیری عبادات کو قبول کرے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف اپنی دولت میں اضافے کی فکر کرتا ہے، حرام و حلال کی فکر اس کے ذہن سے نکل گئی۔ میں پوچھتا ہوں تم سے کہ بتاؤ مسلمان سودی لین دین میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی،
مسلمان جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے پیسے کمانے کی فکر میں مصروف ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ موت کا خوف دل سے نکل گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا ڈر دلوں سے ختم ہو گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو میری اور نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرو، اور یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو کھاؤں گا، جو کماؤں گا، وہ حلال کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے، جتنا اس نے لکھا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا، چاہے ہم حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے لیں، پر ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ اگر تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ حلال طریقے سے اس کو حاصل کر، جائز طریقے سے اس کو کما۔ لیکن مسلمان کا حال کیا ہے؟ باپ مرتا ہے، ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک زیادہ سے زیادہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت پر حصہ قبضہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق مارتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کی حق تلفی کرتا ہے، اور صرف دنیا کو کمانے کے لیے ایک دوسرے کے حق کو مارنے کی فکر کرتے ہیں۔ کیا اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ مسلمان اپنے کردار کو خراب کر چکا ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام ظلم اور جبر سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا۔ آج مسلمان اپنا کیریکٹر خراب کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اور ہم غیروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری دوستی نبھائیں گے۔ ہم اپنے کردار اور اخلاق کو تو درست کریں، اللہ اس کی برکت سے دشمنوں کو بھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ جو کمائیں گے، جو کھائیں گے، انشاءاللہ وہ حلال کا ہوگا، ہر قیمت پر حرام کھانے اور کمانے سے اپنے دامن کو بچائیں۔ کیوں بھائی عمل کریں گے اس پر؟ تیسرا کام، اگر حالات کو بدلنا چاہتے اور پریشانیوں کے ان بادلوں کو ہٹانا چاہتے تو ایک تیسرا کام ہے، اور وہ تیسرا کام ہے وَعَمِلَ فِي سُنَّتِ۔ وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، شادی بیاہ، شکل و صورت، زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں نے لفظ نقل کا کہا ہے کیونکہ مسلمانوں آج ہم ویسٹرن کلچر کی نقل اتارتے ہیں، آج ہم اللہ کے دشمنوں کی نقل اتار کے ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم نبی کے دشمنوں کی نقل اتار کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جب تمہیں شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو نبی کے در کے سوا کوئی در دکھائی نہیں دے گا۔ آج جن کی نقلیں اتار رہے ہو کیا ان سے شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ کتنے جوان یہاں ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، کس کی نقل اتاری آپ نے؟ نبی کے دشمنوں کی۔ ذرا آنکھیں کھولو، آج نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں وہ بھی کلین شو ہیں، اور نبی سے محبت کا نعرہ لگانے والے بھی کلین شو ہیں۔ تو ہماری شکل نبی کی شکل جیسی نہیں ہے، نبی کے دشمنوں کی شکل جیسی۔ میرے دوستو، سنتوں کا مذاق خود مسلمان اڑا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے آقا سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے نبی میرے بندوں سے پوچھئے، میں انہیں کھانے کو دیتا ہوں،
میں انہیں پینے کو دیتا ہوں، میں نے ان پر انگنت احسانات کیے ہیں، اور میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ گننے بیٹھے تو ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر میری نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے۔ میرے بندوں سے پوچھئے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ خدا میرا محسن ہے، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے بندوں سے پوچھئے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں۔ اے خدا، تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا محسن ہے، تیری نعمتوں سے ہم صبح و شام دن و رات فائدہ اٹھاتے ہیں، تیری محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اگر یہ بندے کہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ تم محبت کے دعوے میں اگر سچے بننا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر قدم پر میرے محبوب کی سنتوں کی اتباع کرو، میرے نبی کی سنتوں کی پیروی کرو۔ اگر تم میرے نبی کی سنتوں پر چلو گے تو مجھ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرے، میرے نبی کی پیروی کرے، میرے نبی کی نقل اتارے، میرے نبی کی اتباع کرے تو پھر اسے مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں اس کے بہت سے گناہوں کو سنتوں کی برکت سے معاف کروں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج نبی کی شان میں جگہ جگہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یقیناً چاہے مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں آقا کی محبت ہے۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر صرف دل کی محبت سے کام نہیں چلے گا، ہمارا ظاہر بھی آقا کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے فنکشنز بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا چلنا پھرنا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی نبی کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، ورنہ تو کیا ہوگا۔ میں ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں چاہتا ہوں آپ تک میں اپنی بات کو پہنچاؤں اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ آپ کے دلوں میں پیدا کروں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ جنگ آزادی کے مجاہد اور جمعیت العلماء کے صدر تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ انگریزوں نے کئی موقع پر انہیں ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی وجہ سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کئی مرتبہ گرفتاری ہوئی حضرت کی۔ ایک مرتبہ حضرت کو گرفتار کیا تو حضرت کے ساتھ ہندو لیڈروں کو بھی گرفتار کیا، اور مولانا محمد علی جوہر آزادی کے ایک بڑے لیڈر تھے، ان کو بھی گرفتار کیا۔ محمد علی جوہر جب گرفتار ہو کے جیل میں آئے، وہ اس وقت کلین شیو تھے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ جدید تعلیم یافتہ تھے، عالم نہیں تھے۔ انگریزوں نے جیل میں مسلم قیدیوں کے لیے الگ بیرک رکھا اور ہندو قیدیوں کے لیے الگ بیرک رکھا، دونوں کو الگ الگ کر دیا جیل میں۔ ایک دن محمد علی جوہر شام کے وقت حضرت مدنی رحمہ اللہ کی بیرک میں کافی دیر سے پہنچے، تو حضرت نے پوچھا جوہر صاحب کہاں رہ گئے تھے؟ تو جوہر صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کلین شیو تھے بالکل، جوہر صاحب کہنے لگے کہ حضرت آج تو میرے ساتھ عجیب تماشا ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ انگریز فوجیوں نے مجھے ہندو سمجھ کر ہندوؤں کے ساتھ بند کر دیا۔ میں نے ان سے کہا میں مسلمان ہوں، تو وہ کہنے لگے تمہارے اوپر مسلمان ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ تو بہت دیر میں
میں نے اپنا پاس واس دکھایا تو وہ مطمئن ہوئے، تب مجھے چھوڑا اور میں آپ کی بیرک میں آیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے یہ بات سن کے ایک جملہ کہا جس سے مولانا محمد علی جوہر کی زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جوہر صاحب اگر کل میدان محشر میں فرشتوں نے بھی کافر سمجھ کے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہو؟ جوہر صاحب حضرت کے پیروں میں گر گئے، کہنے لگے حضرت میں اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاؤں گا اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے علم دین سکھائیے۔ حضرت سے ترجمہ قرآن کریم پڑھا جیل کے اندر اور داڑھی رکھی، اور جب وہ جیل سے چھوٹ کے آئے تو قوم نے ان کو لقب دیا مولانا محمد علی جوہر کا۔ مسلمانوں اس کو کھیل مت سمجھو، نبی کی سنت کو کھرچ کے نالیوں میں بہاؤ گے تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں؟ اور شادی بیاہ کے موقع پر بیجا اسراف مت کرو۔ یہ ایک ایک پیسہ جو تمہاری جیب میں ہے تم اس کا مالک نہیں ہو، مالک خدا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیسے اپنی اولاد کے لیے ہی تو کمائے ہیں، نہیں تو نے کمائے نہیں ہیں، تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہے اور وہ آزماتا ہے کہ تو ان کو کیسے خرچ کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں آؤ ہم طے کریں کہ زندگی کے ہر قدم پر نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں وہ عزم کرے کہ ہم نبی کی اس سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو کل پر پرسوں پر مت ٹالو۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور دنیا سے جانا پڑے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں میں نے کہا تھا 4 کام کرو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسرا کام یہ کہ جو کھاؤ کماؤ وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ تیسرا کام یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرو۔ اور آخری چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو ایک چوتھا کام کرو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ وہ چوتھا کام غور سے سن لو مسلمانوں، آج ہمارا کردار کیا ہے سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا کام یہ ہے کہ تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی ناحق کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ آج تو ہمارا کام بغیر دل دکھائے بنتا ہی نہیں، ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک دوسرے کو پریشان نہ کرتا۔ ایسا لگتا ہے ہر مسلمان کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں مسلمانوں کے آپسی اختلاف نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج اس ملک کی سیاست میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، ہمارے ووٹ بے وزن ہو کر کے رہ گئے۔ یہ ہمارے آپسی اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپسی اختلاف کو ختم کرو، جھگڑا مت کرو۔ محلوں میں جھگڑا ہے، پڑوسیوں میں جھگڑا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہے، مت جھگڑو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے جھگڑو گے تو تمہیں 2 طرح کے نقصان سے سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اے ایمان والوں آپس میں جھگڑو مت، جھگڑو گے تو 2 طرح کے نقصانات تمہیں اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان کہ اگر آپس میں جھگڑو گے تو زندگی کے ہر قدم پر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے۔ بتاؤ آج مسلمان ناکام ہے کہ نہیں ہے؟ سیاست میں بھی ناکام، تعلیم میں بھی ناکام، بزنس میں بھی ناکام، ہر چیز میں ناکام ہے، کیونکہ کامیابی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔
اللہ کہتا ہے تم آپس میں جھگڑو گے تو فتفشلو، ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے۔ اور دوسرا اس سے زیادہ خطرناک نقصان ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ آج مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو جہاں چاہتا ہے اس کو ذلیل اور بے عزت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپس میں ایک ہو جاؤ گے، خاندانی اختلافات کو، آپسی اور ذاتی اختلافات کو ختم کرو گے تو خدا کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کا کسی سے جھگڑا اور اختلاف چل رہا تو دل میں یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں اس جھگڑے کو ختم کروں۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں گے تو آپسی اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان چاروں باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرو گے بھائی؟ اب آؤ، میں 10 منٹ میں اپنی دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دی ہیں وہ کسی نے نہیں دی۔ اور یاد رکھو، آئندہ بھی اگر اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے اگلی صف میں مسلمان ہی دکھائی دے گا، کیونکہ ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جس نے اس دھرتی پر جنم لیا ہے وہ اس دیش کا مالک ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ اور جمعیت علماء ایک بات کہتی ہے کہ یہ ملک مختلف تہذیب اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں اگر آپس میں رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ نفرت کا بیج بو کر ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس ملک کے وفادار نہیں، اس ملک کے غدار ہیں۔ وہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء انشاءاللہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ہم نے محبت کی آواز لگائی ہے اور ہم نفرت کے بازاروں میں محبت کے دیوں کو روشن کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کل اوقاف کا مسئلہ بہت زیادہ گرم ہے۔ ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ وقف پراپرٹی ہمارے آبا و اجداد کی ہے۔ مسلمانوں نے زمینوں کو وقف کیا، کہیں مسجدوں کے لیے، کہیں مدرسوں کے لیے، کہیں قبرستان کے لیے، کہیں غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے۔ یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے، ہم کسی کو اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جمعیت علماء اعلان کرتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے، مسلمان اس کے مالک ہیں، مسلمان ہی اس کا تحفظ کریں گے اور مسلمان ہی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پر مسلمان اوقاف کی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہوں اور متولیوں کے ذریعے سے وقف پراپرٹی بک رہی ہو، اس کا مس یوز ہو رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو ملک میں قانون موجود ہے، اس کے حساب سے
اوقاف کی پراپرٹی کو مس یوز کرنے والے مجرم ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مگر ان کو بہانہ بنا کر وقف ترمیمی بل پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم اس کے مس یوز کو بچانا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل اگر منظور ہوا تو یاد رکھو اوقاف کی پراپرٹی کا مس یوز قانون کے دائرے میں رہ کر کے لوگ کریں گے اور کسی کو اختلاف اور اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ملے گا۔ اس قانون سے اس کا مس یوز بڑھے گا گھٹے گا نہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پراپرٹی، ہمارے آبا و اجداد کے سرمائے کو ہم دوسروں کے ہاتھوں میں دیں۔ آپ ڈی ایم کو اس کا ذمہ دار بنائیں، آپ اس کی کمیٹی میں غیر مسلموں کو لا کے بٹھائیں، چیئرمین کسی دوسری قوم کے آدمی کو بنائیں، تو یہ مسلمانوں کی پراپرٹی کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اور خاص طور پر مسلمان اس کو ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی، آپ جمعیت کی آواز میں آواز ملاتے ہو، تم تو سو رہے ہو بیٹھے ہوئے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، کہو کہ اوقاف ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ملک سیکولر ملک ہے۔ سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ کچھ لوگ اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کر کے اس کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ملک میں رہنے والوں کو ہندو مذہب کے مطابق اپنے تمام کاموں کو انجام دینا ہوگا، وراثت کے معاملات ہوں، نکاح اور شادی کے معاملات ہوں، آئلی مسائل ہوں، اس میں اسلام کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ہندو ایکٹ کی پیروی کریں گے۔ سیکولرزم ختم ہوگا تو اس ملک میں جو نظام حکومت قائم ہوگا آپ کو اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک اس ملک میں سیکولرزم باقی ہے یہ ملک ترقی کرے گا، جڑا رہے گا، آگے بڑھے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس دن سیکولرزم ختم ہوگا تو یہ نقصان صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ہوگا، نقصان اس دیش کا بھی ہوگا اور دیش کی ترقی کی راہیں بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے پرزور طریقے پر یہ آواز لگائی ہے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، ہم اس کی جمہوریت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جو لوگ جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ کا خدا آپ سے راضی ہوگا۔ اور خدا کب راضی ہوگا؟ جب 4 کام آپ پابندی سے کرو گے۔ جب 4 کام کرو گے تو دشمن اپنی چال چلے گا اور خدا اپنی تدبیریں چلے گا۔ دشمن ناکام ہوگا، خدا آپ کے زندگی کے ہر قدم پر آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر آپ نے وہ 4 کام نہیں کیے تو کتنی نعرے بازی کرتے رہو، کتنے ہی شور مچاتے رہو، خدا کی مدد کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح ہی جمعیت علماء ایک آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ملک ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، آپ اس کو یونیفارم سول کوڈ میں تبدیل کر کے کسی ایک زنجیر میں نہیں باندھ سکتے۔ ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ مسلمانوں سے شریعت کو نہیں چھین سکتے، عیسائیوں سے ان کے مذہب کو نہیں چھین سکتے، ہندو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو یونیفارم سول کوڈ کا کیا مطلب؟ اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایسا دیش ہے جس میں سب ملے جلے بھی ہیں اور ہر ایک
ملنے جلنے ایک ساتھ رہنے کے باوجود اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق بھی پورے طور پر رکھتا ہے. یہی اس ملک کی خصوصیت ہے. جس نے اس ملک کی اس خصوصیت کو چھیننے کی کوشش کی وہ اس ملک کے تانے بانے کو بکھیرنا چاہتا ہے. اس کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے اور اس کے وجود سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. ہمیں یونیفارم سول کوڈ بھی نہیں چاہیے, ہمیں ہندو راشٹر بھی نہیں چاہیے, ہمیں اوقاف کے سلسلے میں کسی طرح کے نئی بل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دیش پیار اور محبت سے چلے گا, نفرت سے نہیں چلے گا. جمعیت علماء کی یہ آواز ہے. اور ابھی 3 نومبر کو دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں لاکھوں کے مجمع میں حضرت مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی نے, صدر جمعیت علماء ہند ہیں, جو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم جس طرح سے, غور سے میری بات سنو, ہم جس طرح سے اس ملک میں رہنے والے مظلوم اور بے کس مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں, اسی طرح مظلوم اور بے کس ہندوؤں کی بھی مدد کرتے ہیں, دلتوں کی بھی مدد کرتے ہیں, عیسائیوں کی بھی مدد کرتے ہیں. جو بھی مظلوم ہوتا ہے ہم مذہب سے اوپر اٹھ کر کے محض انسانیت کی بنیاد پر اس کی خدمت کرنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں. اور جمعیت کا یہ کردار ہے کہ اس نے مذہب سے اوپر اٹھ کر ہر موقع پر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے کام کیے ہیں اور ان کی ضرورتوں پر کام آئی ہے. چاہے آسام کے لوگوں کا مسئلہ ہو, چاہے مدراس میں سیلاب سے برباد ہونے والوں کا مسئلہ ہو, چاہے مظفر نگر کے بے گھر ہو جانے والے لوگوں کا مسئلہ ہو, جمعیت نے ہر جگہ مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے. میں آپ کو آخری پیغام دے کے جاتا ہوں کہ جہاں رہو وہاں پیار و محبت اور الفت کے ساتھ رہو. ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں اور عیسائیوں میں جب تک الفت نہیں ہوگی, محبت نہیں ہوگی, اپنائیت نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ دیش ترقی نہیں کرے گا. جو لوگ نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے اس ملک کے باشندوں کو بانٹنا چاہتے ہو, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر سامنے آنا چاہتے ہو تو نفرت کی دیوار کو ڈھانا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہوگا. کیونکہ نفرت کا جواب اگر نفرت سے دو گے تو نفرت ختم نہیں ہوگی, بڑھے گی. جمعیت کہتی ہے نفرت کا جواب محبت سے دو, پیار سے دو, الفت سے دو, ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی کوشش کرو, تو انشاءاللہ نفرت کے پجاری ناکام ہوں گے اور ہمارا یہ دیش امن و امان کا گہوارہ بنے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھئی ساتھی کہہ رہے ہیں دعا کرا دی جائے, درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم اهزم جندهم، اللهم شتت شملهم، اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والشر ليس إليك والمهدي من هديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، امت بہت پریشان ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو پکا سچا نماز کا عادی بنا دے۔ اے اللہ، 5 وقتہ نماز کا عادی ہمیں بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کمائی سے اور کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، زندگی کے ہر قدم پر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رحم فرما، ہمارے دلوں میں آپس میں محبت کو پیدا فرما، اختلافات کو دور فرما، ہماری زبان سے ہاتھ سے کبھی کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ، تو اس میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، اس میں رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، یہاں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے نبی کے اخلاق اور کردار پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما، ہر شر سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں کے نوجوان اور دوستوں نے یہ جلسہ علماء اور جمعیت العلماء کے کارکنان کی زیر نگرانی منعقد کیا۔ اے اللہ، اس جلسے کو قبول فرما، اور جس نے جو محنت کی ہے اس کو اپنے شایان شان بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اور ہم سب نے جو کچھ سنا ہے اے اللہ، اس پر عمل کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔